مرنے والے کے لیے بعد والے جو باتیں کر رہے ہیں وہ بے معنی نہیں ہیں، وہ فضول نہیں ہے، ان کی اہمیت ہے۔ اتنی اہمیت میرے نبی نے بیان کر دی کہ بخاری شریف کی حدیث کہتی ہے صرف چند لوگوں کے یہ کہنے سے کہ بندہ اچھا تھا واجبت لہ الجنہ، اللہ کریم اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ہمارا جائے گا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں، لیکن مرنے والے کو دیکھیے کتنا بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ کیوں ہم دنیاوی مفادات چھوڑ نہیں دیتے؟ بندہ مر گیا ہے، بس ہو گئی، اب تو چھوڑ دیجئے۔ میں نے دیکھا ہے، یقین کیجیے آپ کو بھی اندازہ ہوگا، کئی لوگ ہیں تعزیت کر لیتے ہیں بیٹھ کے دو چار لفظ، اٹھ کے جاتے ہیں نا، دو بندے راستے میں جاتے ہوئے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یار سیدھا دوبارہ لے گئی، اللہ کیا ہو گیا آپ سمجھیے اس بات کو۔ اچھا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اب آپ ذرا اس میں اللہ پاک کی رحمتوں کا بھی اندازہ کیجئے گا اور یہ بھی دیکھیے گا کہ ہمارے قول کی کتنی اہمیت ہے مرنے والے کے لیے۔ یہ جو ہماری شہادت ہے، جو ہمارے الفاظ ہیں، یہ کتنے اہم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضور نے فرمایا اگر کسی شخص کے قریبی 40 پڑوسی، کتنے جی؟ 40 پڑوسیوں کے گھر، وفی روایت 40 پڑوسی، فرمایا اگر کہہ دے کہ بندہ مرنے والا اچھا تھا، اللہ صرف ان 40 لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان کے کہنے کی کتنی اہمیت ہے، اور جانے والے کے لیے ہمارے یہ چند کلمات اور جملے یہ کتنے اہم ہیں۔ فرمایا 40 گھر پڑوسیوں کے، اسی لیے میں نے کہا زندگی اچھی گزار کے جانی چاہیے۔ کئی لوگ ہیں، میں نے بھی سنا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا، لوگ پوچھتے ہیں مسئلے، حضرت صاحب لوگ کی نماز بھی پڑھتے مسیحتے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، مارکیٹ میں گیا تو ایک بندے نے بڑا عجیب مسئلہ پوچھا، پتہ کیا کہندا جی ایک بندہ وے انہیں عدالت کیس کیتا ہے تے پنجے نمازاں پہلی صف چ مسیحتے پڑھدا ہے، تے اگر وہ ایک سچ بول دے تے معاملہ سارا ٹھیک۔ کہندا جی نماز پڑھی جاندا پہلی صف چ پر سچ جی نہیں بولتا، نہیں بولتا، سچ نہیں بولتا، نماز پہلی صف چ پڑھتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو صرف مسجد میں جا کے ایمان میں داخل نہ ہوا کرو، بلکہ بازار میں رہ کر بھی تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، تمہیں کاروبار میں رہ کر بھی یاد رہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، تمہیں معاملات میں بھی یاد رہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ حضرت صاحب آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور آپ کا پڑوسی آپ سے تنگ پڑا ہے، حضرت صاحب آپ نے داڑھی بھی رکھی ہے، پڑوسی کہتے ہیں یار کدھر دا بندہ ہے، حضرت صاحب تہاڈے متھے تے داغ بھی آ گیا ہے کہ تہاڈے ہمسائے تہاڈے تو ناراض نے، تے پھر یہ مطلب ہے سوچنے کا مقام ہے، سوچنا چاہیے۔ میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے گزر جاؤں گا تاکہ آپ کے ذہنوں کی تشویش دور ہو جائے۔ ایک شخص کے بارے میں لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ بندہ چوریاں کرتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، دن کو چوریاں کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے برائیوں سے روک دے گی، سبحان اللہ۔ کیونکہ سٹیج اب قرآن کا حکم یہ ہے، سورہ فاتر 21 پر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر تو نمازی کو بے حیائی اور بری باتوں سے نماز روک رہی ہے تو نماز ہے، اور اگر نماز نہیں روک رہی تو نماز تو ہے پر نمازی کی نماز نہیں ہے۔ وہ جو نماز پڑھنی چاہیے کہ جو نماز واقعی سے برائی سے روکتی، بے حیائی سے روکتی، یہ وہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا۔ حضرت یاد رکھیے گا کل جب جائیں گے نا تو ہمارے پڑوسیوں کا اتنی اہمیت ہے، 40 گھر اگر میری گواہی دے دیں گے کہ بندہ اچھا تھا، اللہ کریم میری بخشش کر دے گا۔ لیکن اللہ کی رحمتوں کا اندازہ کیجئے، حضرت صاحب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اچھائی نہیں کرتے پر چند لوگ پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یار ٹھیک ہے۔ جیسے آج ہم ایک بزم میں بیٹھے ہیں، ہم نے سیکھ لیا کہ یار میت کو مردے کو برا نہیں کہنا چاہیے، تو چلو چند لوگ سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کے 3 پڑوسی قریبی گھر، 3 قریبی گھر مرنے والے کی گواہی دے دیں کہ نہیں یار بندہ چنگا سی، اللہ کریم ان 3 گھر والوں کی گواہی کی وجہ سے بھی مرنے والے پر جنت واجب کر دے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ گواہی دیکھیے 3 لوگوں کے 3 گھر کہہ دیں، اللہ کریم پھر بھی مغفرت کرے۔ آمین آمین۔ اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ 3 گھر پڑوسی بھی نہیں کہہ رہے، میں یہاں آپ کو اللہ کی رحمتوں کا اندازہ بھی کروا رہا ہوں، دیکھو اس کی رحمت کتنی بڑی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دے رہا ہوں کہ ہمیں اچھائی بیان کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
اب یہ بخاری کے الفاظ ہیں، ایما مسلم شاہد لہ اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ، فرمایا جس مرنے والے کے لیے صرف 4 مسلمان، بات کہاں سے شروع ہوئی؟ 40 گھروں سے، اور آگے کہاں 4 مسلمان اگر کسی مرنے والے کے لیے اربعۃ بخیر بلائی کی گواہی دے دے ادخلہ اللہ الجنہ، سبحان اللہ، اللہ کریم اس مرنے والے کو جنت میں داخل کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. راوی کہتے ہیں فقلنا وثلاثۃ، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر 4 لوگ گواہی نہ دیں اس کی اچھائی کی، اگر 3 لوگ کہہ دیں کہ بندہ اچھا تھا، فقلنا وثلاثۃ قال وثلاثۃ، میرے نبی نے فرمایا ہاں اگر 3 بندے بھی کہہ دیں کہ مرنے والا اچھا تھا تو اللہ کریم ان 3 کی وجہ سے مرنے والے کی بخشش فرما دے. اب آپ زور سے سبحان اللہ فرمائیے. سبحان اللہ. 3 لوگ بھی اگر کہہ دینا حضرت صاحب بھی بندہ چنگا سی تو بھی بخشش ہو جاتی. فقلنا وسنانی، حدیث بخاری کے الفاظ سنیں آپ، فقلنا وسنانی، راوی کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 بندے ہی کہن بھی بندہ چنگا سی، باقی سارے ہی کہن کچھ بھی نہ کہن یا کہن نہیں 2 بندے کہن نہیں یار بندہ چنگا سی، بندہ چنگا سی، بندہ چنگا سی، 2 بھی کہن. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا جی، بہت سارے لوگ آتے ہیں کسی کی میت پر اور کوئی بیچارہ ماڑا ہو جائے جنازہ پڑھنے میں 10 12 آ جاتے ہیں. آج کل کیونکہ ہم نے اکثر چیزوں کو نا رسم بنا لیا ہے، نماز جنازہ کو بھی رسم ہی بنایا. بندے ایک کو فیصلہ باد جنازہ پڑھنے چلے جاندے نے تے محلے دی مسجد تے فرض پڑھن نہیں جاندے، فرض عین دی گل کرنا، وہ فرض کفایہ ہے جی. دور دور تک ہم جاتے ہیں. ایک بات عرض کر لوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، یہ ختم شریف میں آپ آئے ہیں، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے نہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، تو پھر بھی گرمی سے بیٹھے ہیں آپ. سبحان اللہ ہوکی ہے پر کہہ لو، سبحان اللہ، کہہ لیے زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ میرا مقصد میرا منصب مجھے اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ میں یہ پیغام آپ کو دوں، وقت قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا کہ تم نے ایک مستحب کام کی تو فضیلتیں سنائی پر فرض عین کا کیوں درس نہ دیا. اس سے ضروری تو فرض نماز ہے، جو فرض ہے فرض عین ہوتے مسجد ایسی بھی لگ گیا سبحان اللہ. نمازی تو بھی کوئی نہیں بنے جی، کوشش تو کر ہی رہے ہیں نا جی. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے رسومات پر اپنے آپ کو چلا دیا ہے، تو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی لوگ یقین کیجیے رسم ادا کرنے جاتے ہیں. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، آپ کو قبول ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو واپس کر دیجیے گا، پر سچائی یہی ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے. جو بندہ 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، صرف جنازہ پڑھنے جاتا ہے، وہ صرف دکھلاوا کرتا ہے، رسم ادا کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. کیونکہ اگر اہمیت ہوتی تو پھر فرض عین ادا کرتا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جنازہ پڑھنا نہیں چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، پر یہ ضرور کہتا ہوں کہ یار اگر جنازہ پڑھنے اتنی دور جاتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ جانا تو چاہیے نا ہمیں. مستحب کام کی جب اتنی اہمیت ہے، پسینہ بھی نکل رہا ہے، گرمی بھی برداشت کر رہے ہیں، تو سر فرض عین کے لیے کیوں نہیں؟ فرض عین کے لیے کیوں نہیں؟ اقبال اس لیے تو کہتا تھا، جب پہلے کہا نا شکوہ، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر الظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. صرف لہجہ بدلا انداز اقبال کا سنیے، وہ کہتا ہے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی پر تم کیا ہو، تھے تو آباب تمہارے ہی پر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ بھرے منتظر فردا ہو، صلاح الدین ایوبی آ کے فلسطین والوں کو بچائے جی. تو آپ کس لیے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی آ کر کشمیر میں مسلمانوں کو بچائے، تو پھر نعمتیں تمہیں چاہیے، بچانے کے لیے ایوبی چاہیے، گھر تمہیں چاہیے، گاڑی تمہیں چاہیے، بنگلہ تمہیں چاہیے، نعمتیں مجھے چاہیے، پر جب امت میں مشکل وقت ہے تو بچانے کے لیے صلاح الدین ایوبی چاہیے. اللہ اللہ اللہ، یہ تو عالم ہے. بات میں مختصر کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے جب کوئی مرتا نہ تو دور دور تو لوگ آ جاندے رہے، چنگے دی مر گئی ماڑے دی مر گئی ماں تے کسے نہ لیا نا تے تگڑے دا مر گیا، اگلی گل تانوں پتہ ہے
کبھی کبھی تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو بندے کی اچھائی بیان کرتے ہیں. حدیث میں مکمل کر رہا ہوں. حضور سے عرض کی یا رسول اللہ اگر 2 بندے مرنے والے کے لیے کہیں کہ بندہ اچھا تھا, حضور نے فرمایا وسنانی, فرمایا 2 بندے بھی کہہ دینا, گواہی دے دے کہ بندہ اچھا تھا, اللہ کریم مرنے والے پر جنت واجب کر دیتا ہے. اچھا راوی کہتے ہیں ثم لم نسألہ عن الواحد, ہم نے ایک کے بارے میں سوال نہیں کیا, لیکن میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ اگر ایک کے بارے میں پوچھ لیتے تو میرے نبی کہہ دیتے کہ ایک بھی تعریف کر دے تو اللہ اس مرنے والے کی بخشش فرما دیتا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیغام یہ ہے کبھی کسی مرنے والے کی برائی نہیں کرنا. میرے نبی نے فرمایا تھا اذکروا محاسن موتاکم وکفوا صیامہم, فرمایا مرنے والے کی اچھائیاں تو بیان کرو لیکن اس کی برائیاں بیان نہ کرو. اچھا آخری بات یہ, آخر اس نے کوئی برائیاں بھی تو کی ہوں گی نا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس نے جو برائیاں کی ہیں تو پھر تعریف کرنے والا ایک بھی ہوگا تو جنت واجب ہوگی, تو برائیاں کی بڑے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم لوگ کسی مرنے والے کی تعریف کرتے ہو, اللہ کریم فرماتا ہے تمہارے علم میں جو تھا تم نے بتایا اس کے مطابق میں نے اس کی بخشش کر دی. میرے علم میں اس کے جتنے گناہ تھے صرف تمہاری تعریف کی وجہ سے وہ سارے گناہ میں نے اس کے معاف کر دیے. سبحان اللہ. کتنا بڑا کام ہے یہ, کتنا بڑا کام, مرنے والے کی تعریف کرنا, اچھائی بیان کرنا. نماز جنازہ پڑھنے کا بھی یہی کانسیپٹ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس پر ایک تعداد لوگوں کی جنازہ پڑھ لینا اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرے, استغفار کرے, تو اللہ کریم اس مرنے والے کی بخشش کر دیتا ہے ان نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے, نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے. اور پھر حضور نے فرمایا جس پر 100 لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں اللہ کریم مرنے والے کی بخشش کر دیتا ہے. ایک روایت میں ہے جس پر 40 لوگ نماز جنازہ پڑھ لینا, 40 لوگ اللہ کریم مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے, 40 لوگ. اور ایک روایت میں کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس پر 3 صفحے نماز جنازہ پڑھ لے, کتنی 3 صفحے جس پر جنازہ پڑھ لے اللہ کریم ان 3 صفحوں کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے. اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی